اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وقال بنا ما أنت أهله وإنك أنت أهل التقوى وخير الرزق. انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے, اور کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس سے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے. اور نور کا اثر دل پہ پڑتا ہے اور گناہ کا اثر دل پہ پڑتا ہے اس وقت تک جب تک کہ توبہ نہ کر لی جائے. نور کا اثر بھی دل پہ پڑتا ہے اور گناہ کا اثر بھی دل پہ پڑتا ہے اس وقت تک جب تک کہ توبہ نہ کر لی جائے. اور موت کے وقت آدمی بقدر نور راحت میں ہوگا. جتنا اس وقت نور ہوگا اتنا راحت میں ہوگا. اور قبر میں آدمی بقدر نور راحت میں ہوگا. قبر میں نماز کا پوچھنا تو جائے گا لیکن نماز کی گنتی نہیں ہوگی. وہ تو نماز کا جتنا نماز میں دھیان توجہ اور لگاؤ ہوگا اتنا اس کا نور ملے گا. اور آدمی قبر میں بقدر نور ہوگا, راحت میں, وسعت میں, عافیت میں, رحمت میں نور ہوگا. اور قیامت کے دن بھی انسان کی یہی کیفیت ہوگی. حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے, بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شان ہو اتنا نور عطا فرمائیں گے, اتنا نور عطا فرمائیں گے کہ ان کے پاس قرآن کہتا ہے, سورۃ بقرہ میں ہے, ان کے پاس اتنا نور ہوگا کہ منافقین کہیں گے کہ ہمیں اپنے نور کے ساتھ لے چلو. جیسے کسی کے پاس ٹارچ ہو, موم بتی ہو, لالٹین ہو. ٹارچ, موم بتی, لالٹین کسی کے پاس ہو اور اندھیرا سخت ہو اور اس کی روشنی ہو تو اس روشنی میں کہا نہیں آتا کہ آپ ذرا ٹھہرنا, ہمیں بھی ساتھ رہتے جائیں گے. آپ کے پاس اندھیرا ہے اور آپ کے پاس موبائل ہے اور کہتے ہیں ذرا موبائل کی روشنی دو. لیکن اگر جس کے پاس روشنی ہے اس کا سفر اللہ ہو تو یہ پچھلے سفر والا اس سے جدا ہو کے رہ جائے گا. میں کہ پھر جب سفر آگے ہوگا اور اس کے پاس ایمان اعمال نہیں ہوگا, ایمان والے کی روشنی سے زیادہ وقت تک استفادہ نہیں کر سکے گا. میں ایمان والا کو بجلی کی رفتار سے آگے نکل جائے گا. ایمان والا بجلی کی رفتار سے آگے نکل جائے گا. اور یہ شخص وہی کا وہی رہ جائے گا. اور یہاں تک فرمایا کہ روشنی نہ ملنے کی وجہ سے یہ پوری طرح سے کٹ کر جہنم میں نیچے چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں ایک نسبت ہوتی ہے نوری نسبت, کہ نور والوں سے نسبت قائم کرو, نور ملے گا. جب بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو اس کو بڑی بیٹری سے چارج کرتے ہیں, بڑی بیٹری سے چارج کرتے ہیں. اور وہ بڑی بیٹری سے چارج کرنے کی وجہ سے وہ چھوٹی بیٹری چارج نہیں کرتی. نور والوں سے نسبت ہو, نور والوں سے تعلق ہو. جب نور والوں سے نسبت ہو گئی اور نور والوں سے تعلق ہوگا پھر اللہ جل شانہ اسے عطا فرمائے گا. اور یہ نسبت تلاش کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں ملتی. اور نسبت پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں, اور نسبت کی بڑی قیمت ہے. اگر یہ آدمی تلاش کر لے اور اس کو وصول کر لے تو جس کا اندر برتن سیدھا ہوگا نا اس کو یہ نسبت ملے گی. جو اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میرا دل اللہ والا بنا دے, کہنے لگا حضرت جتنا آپ کے دل میں اللہ کی ذات عالی کا نور ہے اور اللہ کی محبت کا نور ہے
میں بھی ایسے ہونا چاہتا ہوں، میں بھی ایسے ہونا چاہتا ہوں. تو میں اگر ایسے ہونا چاہتا ہے تو ایک کام تو کر، دونوں ہاتھ رگڑ. اور اس نے دونوں ہاتھ رگڑنا شروع کیے تو کہنے لگا کہ اب تو بہت زیادہ تپش پیدا ہو گئی ہے، دونوں ہاتھوں کے رگڑنے سے تپش پیدا ہو گئی. تو فرمانے لگے اور رگڑ، اور رگڑا. کہنے لگا کہ اب تو بس ناقابل برداشت ہو گیا ہے کہ میں ہاتھ سے ہاتھ جو ہے جدا کرنا ہی میرے لیے مجبوری ہو گئی ہے کہ مجھے ہاتھوں میں اتنی گرمی ہو گئی ہے. تو مان لگے بس یہی مطلوب تھا، اپنے دل کو ان کے دل کے اتنا قریب کر، اتنا قریب کر، اتنا قریب کر کہ وہ دل کے اندر کی نورانیت تیرے اندر منتقل ہو. اور یہ قریب رہ کے بھی جو دور ہوتا ہے نا، وہ اصل میں اپنے اندر وہ طلب اور رجوع پیدا نہیں کرتا. اس کے اندر وہ طلب اور رجوع نہیں ہوتا، پھر وہ قریب رہ کے بھی دور ہوتا ہے. وہ طلب اور رجوع، وہ بے چینی، وہ بے قراری اور بے قراری کی اس کے اندر کیفیت نہیں ہوتی. دیکھو ابھی میں مغرب سے پہلے کچھ بات کر رہا تھا، اس بات میں کہ جس شخص کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا، اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنے وقت لگانے کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کی خدمت کا جذبہ ہوگا، اللہ پاک ضرور سے ضرور اس کو عطا فرمائے، ضرور سے ضرور اس کو عطا فرمائے. فرمایا نیکی کرنے والا، سن لو، نیکی کرنے والا خطرہ ہے ریا میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن خدمت کرنے والی کی کوتاہیاں بھی اللہ دور کر کے اس کی خدمت کو قبول کر لے. اللہ کی خدمت کو قبول کر لے. اور فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جو ہے لوگ جو آتے تھے، ایک بندہ آیا کہ حضرت میں آپ اللہ والا بننا چاہتا ہوں، آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے لے اخروٹ کا اور جوتی والی جگہ میں بیٹھ گئے. جو آئے اسے 2 اخروٹ دے اور اس کو کہے کہ 2 قدم میری جوتیاں مارے. اب یہ حیران، اور جو ساتھ بیٹھنے والے وہ بھی حیران کہ حضرت یہ کیا فرما دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کا جو انا ہے نا، جب تک وہ نہیں جائے گی یہ اللہ والوں سے 100% استفادہ نہیں کر سکے گا، یہ حاصل نہیں کر سکے گا. پھر بیٹھا تو رہے گا لیکن اس کے اندر کا برتن پولا ہوگا، یا تو اسے اپنے علم کا تفکر ہوگا، یا دعوت کا، یا معلومات کا، یا پتہ نہیں کس چیز کا. یاد رکھنا، عمل بقدر علم نہیں ہوتا، عمل بقدر ایمان ہوتا ہے. اور جو ایمان کا نور ملتا ہے اس سے عمل ہوتا ہے. معلومات سے ترقی کبھی نہیں ہوئی. وہ تو اس پہ جو قربانی آتی ہے نا، اور جو مجاہدہ آتا ہے، کبھی مزاج کے خلاف، کبھی طبیعت کے خلاف، کبھی عادت کے خلاف، کبھی رواج کے خلاف، کبھی تمدن اور تہذیب کے خلاف، کبھی کلچر اور ثقافت کے خلاف، جو ہم نے اپنے ارد گرد اوڑھی ہوئی ہیں چیزیں اور لپیٹی ہوئی ہیں چیزیں، اس میں جو چوٹ لگتی ہے اور اس میں جو نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے اور طبیعت کے خلاف ہوتی ہے چیز، اب اس میں کرتا ہے صبر کرتا ہے اور جمع رہتا ہے. سب بس کام صبر کرتا ہے اور جمع رہتا ہے. اس میں اللہ جب شان ہوئی اس کی ترقی کرتے ہیں اور اس کو اللہ پاک اس کے کام لیتے ہیں اور اس کو اللہ پاک دنیا کی برکتیں کھولتے ہیں، آخرت کی برکتیں نہیں کھولتے ہیں. صحابہ کرام نے کھولی. وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر گئے. کہنے لگے وہ ابو ہریرہ کا کیا کہنا، وہ وقت تجھے یاد نہیں ہے جب کئی کے دن فاقوں سے تجھے بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے،
اور لوگ سمجھتے تھے کوئی بیماری مل گئی ہے اور تیری گردن دباتے تھے اور تجھے وہ بیماری نہیں تھی، پھاقے ہوتے تھے، ان پھاقوں سے تجھے دوڑے ہوتے تھے. اور وہ وقت تجھے یاد نہیں ہے جب تو کوئی ایک عورت کا غلام ہوتا تھا اور وہ تجھے کہتی تھی سخت گرمی میں پہاڑوں پہ اور پتھر پہ کہ ننگے پاؤں چل اور چلتے اونٹ پہ چڑھ. اتنی سخت عورت تھی، میں اس کا غلام تھا، وہ میری آقا تھی اور میں ننگے پاؤں چلتا تھا اور چلتے اونٹ پہ میں چڑھتا تھا. تو پھر اللہ پاک نے اس مزاج کے خلاف اور طبیعت کے خلاف اور نفس کے مجاہدے کے خلاف اور مستقل چلنے پہ پھر اللہ نے کیا عطا فرمایا کہ وہ عورت باندھی بن کے ان کے ہاں آئی. نیم اندھیرے میں وہ پہچان نہ سکی. جب اس کو دیکھا کہ وہ خدمت کے لیے کھانا دے رہی ہے تو اس کو دیکھ کے یہی فرمایا کہ ننگے پاؤں چل اور چلتے ہوں کہ چڑھ. ایک دم کیونکہ یہ کیا، اسے پرانی کہانی یاد آ گئی. کہنے لگے وہی تیرا غلام ہوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے آج مجھے تیرا آقا بنا، آج تیرا آقا. آدمی جب چلتا ہے اور استقامت سے چلتا ہے. ایک سردار ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سردار دیا. صحابہ کرام کو دیت دیتے تھے، مہمان آتے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے. ان کی خدمت کرو، انہیں اللہ سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں اللہ جل شانہ کی محبت، حضور کا اللہ کا نام، حضور کی محبت اور عشق. اب وہ راستے میں جا رہے ہیں، یہ صحیح دام تو صحیح دامن. کہنے لگے مجھے اپنے گھوڑے پہ بٹھا لے. وہ گھوڑے پہ سوار، شاہی گھوڑا، شاہی انداز. کہنے لگے اپنا معیار دیکھ اور میرا معیار دیکھ، مجھے اپنے گھوڑے پہ بٹھاؤ. اچھا کہنے لگے مجھے اپنا جوتا ہی دے دے، سخت گرمی ہے. کہنے لگے تو اور میرا جوتا، میں شاہی آدمی، تو ایک فقیر آدمی. خاموش ہے، صبر کیا اور اس کو گھر لے گئے اور اس کی مہمانی کی اور اس کی خدمت داری کی اور اس کو اللہ جل شانہ کی محبت سکھائی اور اس کو دین و اسلام سکھایا. اس کی خدمت کرتے رہے. چلا گیا. اس نے وہاں جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی. بات ہوئی ہو گئی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا. حضرت صدیق اکبر کا دور، فاروق اعظم کا، عثمان بن نورین کا، علی کرم اللہ کا دور گزرا. حضرت امیر معاویہ حکمران بنے، امیر بنے، بادشاہ بنے. وہ آدمی آیا اور جب وہ آیا نا تو اس نے دیکھا اس کے اندر نظامت تھی. انہوں نے عجیب بات فرمایا جو خدمت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کی ترقی کرتا ہے، اور جس کی خدمت ہوتی ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے. یہ جو تیرے اندر ندامت آئی ہے یہ طبیعت کی وجہ سے ہے کہ اس وقت ندامت نہیں تھی، اب ندامت ہے. اور میں نے تو صبر کیا تھا اس خدمت سے، اب مجھے ترقی ملی ہے، آج میں حکمران. میں ابھی یاد کر رہا تھا کہ بعض اوقات خدمت دے دی جاتی ہے کہ یہ خدمت کرو. اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی پوری بات یاد ہے. بعض لوگوں کو حضرت خدمت کا فرما دیتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی کو بٹھایا، فرماتے تھے تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ میں بیل کی طرح جوڑے رکھتا ہے اور جوتے رکھتا ہے، اور دیکھو بات تمہیں میں نے فلاں خدمت دی تھی، تم سے اچھی فلاں کر سکتا ہے، اس میں عجیب کر سکتا ہے. وہ فلاں خدمت دی تم سے بہتر وہ کر سکتا ہے. اس طرح گنوایا آپ نے. پھر فرمایا بھائی دیکھو مطلوب تمہیں ترقی ہے. کہ میں حضرت امیر معاویہ کی بات واقع سنایا ہے، مطلوب تمہیں ترقی ہے کہ تمہاری ترقی بغیر خدمت کے ہو نہیں سکتی. اور پھر فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ اتنی خدمت کرو کہ دل کے اندر سے دعائیں خود بخود نکلیں، اور جو دل کے اندر سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں نا
وہ اچھے الہی کو کھلا خود بخود نکلے، خود بخود جو ٹریفک کا سارجنٹ ہے یہ ہمیں کہتا ہے رک جاؤ، ادھر کو چلا جاتا ہے ٹریفک کو، اس کو روک دیتا ہے، تو اس نے کہے کہ تیری رائے جہانی ہے، جس کو وہ کہتے کہ میں تو حضرت کا غلام ہوں، ایک عام سے سپاہی ہوں، 3-4-5-6 ہزار روپے مہینے کی میری تنخواہ ہے، بڑوں کا حکم ہے، میں تو لوگوں کو بڑوں کی باتیں بتاتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے ٹریفک سارجنٹ کی ساری باتیں مانتے نہیں مانتے، اور اس لیے مانتے ہیں اس میں ہماری خیر، لوگوں کی خیر، ہماری سوار اور سواری کی حفاظت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میرے دوستو، میں جو آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ تم نے بڑوں کی سنی ہے، تو میرا قانون نہیں ہے آپ کی بات کر رہا ہوں، تو میرا قانون نہیں ہے کہ تو قانون بڑوں کا بتا رہا ہوں۔ حضور سرور کونین کا سلام تھا، صحابہ اہل بیت، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام، اللہ والوں کی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے کیا ہے وہ کامیاب ہوئے، اور کامیابی کا معیار یہی ہے کہ جب تک خدمت کو معیار نہیں بنایا جائے گا کامیابی تک آدمی نہیں پہنچے گا۔ اور خدمت بھی وہ جس کو کر کے بھول جانا، اور خدمت بھی وہ جس کو کرنے کے بعد کہنا الہی تیرا شکر ہے، اور یاد رکھنا فرمایا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیک بندے اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں، اللہ راضی، اللہ کا محبوب راضی، اللہ کے محبوب راضی، اللہ اسے اپنے دوست کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اور جس سے اللہ ناراض اور اللہ کا محبوب ناراض اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب ناراض، اللہ اسے اپنی کسی دشمن کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اس بات سے بڑے عرصے کے بعد باتیں یاد آئی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ حضرات کی فکر سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی جی جاتے ہیں یہ مجالس لکھوں، اب کئی نہیں ہر مہینے تھوڑا تھوڑا لکھتا چلا جاؤں، بس کوتاہی ہے میری۔ پھر فرمایا سنیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا حبیب راضی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں اپنے لفظوں میں یہ بات کر رہا ہوں جس کا اللہ راضی اور اس کا محبوب راضی اور اللہ کے محبوب راضی، اللہ راضی، اللہ کا دوست حبیب سرور کونین اور اللہ کے دوستوں کے دوست راضی ہوتے ہیں، میں اللہ اس سے اپنے دوستوں کا کام لیتا ہے، اللہ اس کی خدمت کراتا ہے اپنے دوست، جس سے اللہ راضی، اس کا حبیب راضی اور اللہ کے نیک بندے راضی ہوتے ہیں، اللہ اسے اپنے کسی دوست کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا حبیب ناراض ہوتا ہے، اس کے حبیب کے دوست ناراض ہوتے ہیں، یعنی نیک بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اسے اپنے کسی دشمن کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اللہ کا دشمن جو دن رات گناہوں کی زندگی گزارے، دن رات معصیت کی زندگی گزارے، لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتا ہو اور دن رات دولت، چیزیں، مال اور جھوٹ کی زندگی گزارتا ہو، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے حبیب کا دشمن ہے۔ اللہ اس کو پھر خود پہ لگا دیتا ہے اور وہ ساری زندگی وہی گزار دیتا ہے، اور اسی کو خدمت کرتے 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 ختم کر۔ وہ کہتے ہیں نا، ماں نے دعا دی بیٹا جہاز سے نہیں اشارے سے چلیں گے۔ میں ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا تھا، ایک بندہ تھا پیلے کپڑے پہن کے یوں کر رہا تھا، 2 گتے لے کے، میں نے دیکھا سامنے سے نظر آ رہا تھا، میں نے کہا بھائی وہ بات یاد آ گئی، ماں دعا کچھ بڑی دے دیتی، اور باقی یہ بیچارہ تھوڑا سا ملازم ہے لیکن جہاز اس کے اشارے سے چل رہا ہے، کتنا بڑا جہاز ہے، کروڑوں روپے کا جہاز، اس کے اشارے سے چل رہا ہے، یہ کہتے ہیں یہاں اس لائن پہ تیری جگہ یہاں ہے، یہاں ٹھہرنا ہے تمہیں، اور وہ چل رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ خدمت سے مراتب ملتے ہیں، مقامات ملتے ہیں، پھر اونچے مراتب ملتے ہیں، پھر جہاز کے اشارے والے مراتب نہیں ملتے۔ اور فرمایا کہ آدمی کے اندر جو خدمت ہے اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اگر برتن سیدھا ہو تو ورنہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اگر برتن سیدھا ہو اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور تواضع 2 وقتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا اللہ پاک کسی بندے کو فقیر کر دیتے ہیں، دل کو تنگ دست پہی دعوت کر دیتے ہیں، یہ 1 وقت کی ہے، 1 وقت کی نہیں ہے، اور 4 وقت کی نہیں ہے، سب کو چھین لیتے ہیں،
जो देना जानते हैं वो लेना खूब जानते हैं, जो लेना जानते हैं वो देना भी खूब जानता है। एक पल में ले लिया, एक पल में ले लिया, एक पल में ले लिया। मेलसी गया, मेलसी के कब्रिस्तान में गया, कुछ लोग बैठे हुए थे, रमजान मुबारक की चाय पक रही थी, चाय पक रही थी और कुछ दूसरा घोटना घुटाना भी हो रहा था। उनके पास मैं गया, उनसे बैठ के कुछ मैंने बातें करूं। कहने लगे आप कैसे आ गए? कहने लगे सही आपके चिट्टे कपड़े हैं, सफेद कपड़े हैं, तो हमारे पास तो जगह ऐसी ऐसी है। मैंने कहा ऐसी ही बैठने आया हूँ। उनमें से एक साहब का पता चला, हमें लोगों ने तस्दीक की तो वो एक बहुत बड़ी मिल का मालिक था। कायनात के निजाम ने उसे समझ से कहाँ ला के गिरा दिया और वो मुआशरे का बेहतरीन इंसान, मुआशरे का बदतरीन इंसान बन गया। बज़ाहिर अल्लाह के यहाँ कौन बेहतरीन बदतरीन? माजरत के साथ अल्लाह से, उसके अमीर से माजरत के साथ अल्लाह के यहाँ कौन बेहतर बदतरीन है? मैं बाजारी की कैफियत कर रहा हूँ कि जो मुआशरे का बेहतरीन इंसान था वो मुआशरे का बदतरीन इंसान बन गया। तो जब अल्लाह जल्ल शाअनहू बंदे के अंदर ये कैफियतें दो वक्त में होती हैं, याद रखें, मैं ये नुक्ते की बात कर रहा हूँ। या तो फिर बंदा खिदमत करे, फिर अल्लाह पाक उसको तवाज़ुन देते हैं, उसको झुकना देते हैं, या इस वक्त में कैफियत फरमाए, या तो ये जो कैफियत है किसी अल्लाह वाले की खिदमत से पैदा होती है, या फिर अल्लाह पाक सबको छीन लेते हैं, ये कैफियत कुछ वक्त पैदा होती है। वो कैफियत बेहतर नहीं कि जब सबको छीन जाए। जैसे मैंने एक दफा किया था, एक बंदे ने मुझे खत लिखा, उसके दो बोल बड़े अच्छे लगे कि दुआ फरमाए और अल्लाह बगैर जिल्लत और रुसवाई के जिंदगी बदलने की तौफीक अता फरमाए। ये अजब ही बोल लगे मुझे, अल्लाह बगैर, हाँ, और दुआ किया करें अल्लाह जिल्लत, इल्लत और किल्लत से बचा। अल्लाह जिल्लत, इल्लत और किल्लत, अल्लाह इससे बचाओ। भाई थोड़ी सी शफकत फरमाए, बहुत जानो, जिल्लत से, इल्लत से, किल्लत से बचाए। और ये जो खिदमत का जज्बा है ना दिल के अंदर, जिसके अंदर सादतमंदी हो, जिसके अंदर बशाशत हो, जिसके अंदर ये हो कि इलाही तेरा शुक्र है तूने ले ली, वरना अगर आपने किसी दुश्मन की खिदमत के लिए या अपने दुश्मन को मेरे पर मुसल्लत कर देगा। ये करने से सफल हुआ। एक साहब कहने लगे मैं कहाँ पर गया, मेरे लिए दुआ करें, कोई वजीफा बताएं। वो किसी की गाड़ी थी, मुझे कहीं छोड़ने जा रहा था और वो मुझसे बात कर रहे थे ना, कोई ऐसी अल्लाह अल्लाह की। उसने कहा, जब वो उसको छोड़ के मुझे छोड़ने आया तो कहने लगा मैं फंस गया हूँ, ये शख्स दिन रात झूठ की खेती है, मुनाफत की खेती है। अल्लाह ने मेरा कोई गुनाह ऐसा है कि अल्लाह ने इस शख्स को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, इसको सरकारी ओहदा मिल गया है और मैं मुलाजिम हूँ छोटा सा। मैं उससे कहा नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं कि अल्लाह जल्ल शाअनहू ने किसी आपने दोस्त की आपको खिदमत का मौका दिया हो, आपने उसको ताकत न समझा हो, उसको बोझ समझा हो और उसको गले से निकालने की कोशिश की हो तो अल्लाह ने ये कर दिया हो। उसने मेरी बात सुनी ना, जब छोड़ता हुआ आया, उतरने लगा ना, तो मुझसे कहने लगा मेरे लिए मुझे कोई तौबा का रास्ता बताया कि मुझे बात समझ आ गई है, मुझे ये खता हुई है, अब समझ आइए कि अल्लाह ने मुझे मेरे ऊपर क्यों ये चीज मुसल्लत की है। मैं जब आदमी किसी नेमत की बेकदरी करता है, किसी नेमत की बेकदरी करता है, तो अल्लाह जल्ल शाअनहू उसके ऊपर कैसी चीज मुसल्लत करता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है ये। देखो मेरी बात सुनो, जब सफर तेज होता है, बिल्कुल जब ट्रेन तेज हो जाती है और मुसाफिर ज्यादा हो जाते हैं, तो खुद उस पे चढ़ने की कोशिश भी की जाती है, खुद उस पे जगह पाने की कोशिश की जाती है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सिद्दीक़ अकबर अकेले होते थे। पहले हज़रत अली करम अल्लाह वो बच्चों में थे, बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे,
اب حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب صحابہ کرام لاکھوں میں چلے گئے، ہزاروں میں چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کریں گے آپ مجھے وقت نہیں دیتے، پہلے وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب وہی آپ نہیں ہیں، تو یہ شکوہ بجا ہوگا کہ نہیں؟ اب صدیق کو اپنی قربانی بڑھانی پڑے گی، اور صدیق پر نے اپنی قربانی بڑھائی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد والے آگے نہ نکل جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد والوں سے آگے نکلے ہیں۔ ایمان اسلام لانے کا نمبر 39واں یا 40واں تقریباً ہے، اور اللہ جل شانہ کے یہاں قرب اور مقام پانے کا نمبر دوسرا ہے۔ یہ حکومت پانے کا نمبر نہیں ہے، یہ اوپر سے نمبر ملے ہیں۔ اقتدار مطلوب نہیں تھا ان کو، نہ انہوں نے چاہا تھا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% خدمت کی اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا، اور حضرت رضی اللہ عنہ کا غصہ اور جلال اور جاہ و جلال اور شان و شوکت اپنا سب کچھ لٹا دیا، جذبات بھی لٹا دیے، آخری بات ہوتی ہے اس سے اللہ جل شانہ نے راضی ہو کے انہیں دنیا کی اقتدار دیا۔ وہ اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ نے اپنے بندوں کو راضی ہو کے عطا فرمایا تھا، اور وہ اقتدار بھی ایسا تھا جو انسانوں میں بھی تھا اور جانوروں میں بھی تھا، جانوروں میں بھی تھا۔ اس راستے کا حصہ ہے میرے دوستوں، خدمت اس راستے کا حصہ ہے اس کے لیے جو اس کو سعادت سمجھ کے کرے۔ میں نے آپ کو ساجن کی مثال دی ہے، وہ سڑک پہ لوگوں کو روک رہا ہے، کوئی اسے کہے کہ تم یہاں کا حکمران لگا ہے، ٹریفک روک رہا ہے، معذرت سے کہے گا کہ نہیں میں تو ایک چھوٹا سامنا سا ملازم ہوں، بڑوں نے مجھے قانون دیا ہے، وہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے خیر کے لیے، آپ کی عزت و ترقی کے لیے، میں تو اس کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بات بڑوں کی ہے، میں تو ایک قاصد ہوں، میں تو ایک ڈاکیا ہوں، یہی باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں اس راستے میں ڈاکیا ہوں جو آپ سے بیٹھ کے آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، اس راستے کے طریقے، اس راستے کی منازل، اس راستے کی حفاظتیں، اس راستے کے اصول و قانون، اس راستے کے ضوابط، تاکہ چلنے میں خیر و عافیت ہو۔ اور میرے دوستوں، جو آدمی چلتا ہے نا وہ ساتھ ساتھ اطلاع دیتا ہے، وہ اطلاع دیتا ہے۔ ہمارے ایک یونیورسٹی کے ایک صاحب تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ سرکٹ ہاؤس میں نا فلاں جگہ وہ ایک صاحب آ رہے ہیں، کوئی حکومت کے بڑے، آپ ہی میرے ساتھ چلے۔ میں نے کہا میں مجالس میں اکثر نہیں جاتا، کچھ میری کوتاہی سمجھ لیں، معذوری سمجھ لیں، بڑے تھے مولانا محمد احمد صاحب دعوت برکاتہ ہوں کہ وہ چھتردار بھائی تھے، مجھ سے فرمانے لگے نہیں آپ چلیں۔ خیر میں گیا، اب وہاں جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس کا وائرلیس سے ان کے ساتھ رابطہ تھا اور پل پل کی خبر دے رہا تھا اور لفظ کہہ رہا تھا وی آئی پی موومنٹ فلاں جگہ ہے، اس وقت فلاں جگہ ہے، اس وقت فلاں جگہ ہے، اور آخر میں اس نے کہا کہ وہ سرکٹ ہاؤس کے گیٹ میں داخل ہو گئے اور وہ سامنے سے آ گئے، سب ہو گئے ہیں۔ وہاں کھڑے کھڑے سوچتا تھا، پرانی بات ہے کہ جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کی اطلاع ہوتی ہے، صحت کی اہمیت ہوتی ہے، صحت کی اطلاع ہوتی ہے، جی میں یہ کھا رہا ہوں، یہ کھا رہا ہوں، یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز ہے۔ اچھا آپ نے ذرا یہ بتایا تھا کہ تھوڑا سا مجھ سے بد پرہیزی ہو گئی، یہ ہو گیا، چاولوں کے معاملے میں بد پرہیزی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اچھا بتاتے ہیں، پھر اس کی اصلاح بھی چاہتے ہیں، اپنی ترتیب زندگی کو بدلتے ہیں، نہیں بدلتے تھے آپ کے لیے، کبھی ایمان کے لیے بھی ترتیب زندگی کو بدلا۔ میں نے صبح ایک صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا آپ اپنے گھر کی ترتیب کو کیوں نہیں بدلتے؟ گھر کی ترتیب کو بدلے،
میں نے اس دن آج کیا، کہنے لگا وہ امی بیٹھے بیٹھے شوق ہے، امی کہتے آج پکوڑے بنا دو، اب پکوڑے بناتے بناتے 2 بج جاتے رات کے۔ امی صاحبہ اٹھ کے تہجد کی پڑھ لی، نفل کی پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اور امی کے ذمہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، امی کی تہجد جو ہے وہ فرض کو ادا کر سکے گی؟ بتائیں، امی نے تو تہجد پڑھ لی، اچھا امی نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، اللہ بھی کر لی، اللہ سے رونا دھونا بھی کر لیا، راز و نیاز بھی کر لیا، اور امی کی جو اولاد ہے، بہو بیٹیاں ہیں، انہوں نے فرض بھی نہ پڑھے تو امی کی تہجد فرض کا جو ہے وہ کمی پوری کر دے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، آخری دن تک ایک شخص نسل پڑھتا رہے اور کبھی نسل سے جدا نہ ہو، وہ فرض کے سجدے تک نہیں پہنچا۔ فرض کی اتنی اہمیت ہے۔ تو صحت کے حصول کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بدلتے ہیں۔ ہمارے عارف والے نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کو پتہ چلا فقیر کا، تو گرم گرم رس گلوں کا ایک ڈبہ لے آئے۔ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو شوگر تھا، کرتے کرتے ڈبہ ختم ہو گیا، کہنے لگے وہ کرما لے وہ چائے لے آؤ، چائے آئی تو اس میں کہنے لگے ٹھیک کی یہاں شوگر بڑی ہے، اور اس میں ٹینڈرل ڈالنے لگے، گولی ہوتی ہے شوگر والی، وہ ڈالنے لگے۔ میں بڑا حیران کہ ڈبہ سارا ختم ہو گیا، انگلیاں تک چاٹ لی، اتباع سنت ہے کہ میٹھا بھی ضائع نہ ہو۔ تو میں نے کہا میاں صاحب یہ پکڑ او تو مڑ کھیل لگ گیا، لیکن وہ تو کھیل لگی ہوئی تھی اور سلسلہ چلتا رہا، ڈبہ ذرا ختم ہو گیا، گرم گرم بس مجھے پیسی۔ خیر یہ تو بات ایسی تھی ضمن یاد آئی، اب کر دی۔ زندگی کی صحت کی ترتیب کے لیے ہم اپنی ترتیب بدلتے ہیں، غذاؤں کا شیڈول ہوتا ہے۔ مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے ہیں یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، کہتے ہیں یہ غذائیں لکھ کے دیں، لیکن یہ غذاؤں کا چارٹ ہے، یہ کھائیں، کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اپنی پسند کی چیزیں مجھ سے بندہ کر کے کہنے لگا نہیں اب تو کتنا عرصہ ہو گیا وہ چیز دیکھی نہیں، کیا کروں، بیماری نے مجبور کر دیا۔ ایک مٹھائی کی دکان تھی بہت بڑی، وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا مٹھائی، کہنے لگے کہاں آپ تو چھوڑی دی، شوگر نے مٹھائی نہیں کھلا دی، دیکھتا رہتا ہوں۔ جان کے لیے، صحت کے لیے اپنی غذاؤں کی ترتیب بنائی اور پھر ان سے پوچھا میرے دوستوں جس کے سامنے ایمان کی ترقی اللہ کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی اپنے اعمال کی ترتیب بناتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے، پھر اسی کی اطلاع بھی کرتا ہے۔ ترقی اللہ کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اعمال کی ترتیب بناتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے، پھر اسی کی اطلاع بھی کرتا ہے کہ میرے اعمال کی یہ ترتیب جا رہی، میری نماز کی یہ ترتیب جا رہی، میری تسبیح کی۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر خواب بتاتے ہیں تو اس کا اچھا حصہ بتا دیتے ہیں، باقی بتاتے نہیں۔ 3 سال کو خواب بتانے کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو صبح ٹیلی فون پہ میرے پاس تو خواتین میرے سامنے خواب ہی بیان کرتے رہتی ہیں۔ ایک خاتون ہر وقت خواب، میں نے کہا خواب کی بات مجھے نہ کرنا، لکھ کے دو، میں نے لکھا لیا تھا، میں نے کہا ٹھیک اللہ کرنا لکھ کر۔ وہی بات ہے، خاتون جو ہے بولے جا رہی تھی اب ڈاکٹر کا بہن ذرا زبان نکالے، انہیں کہا بات یہیں رکھنا، میں اس کا لکھوں نکال کے رکھنا، زبان اندر جائے گی تو بولے گی، تو میں کا زبان یہیں رکھنا، میں ذرا دوائی لکھوں۔ بولے جا رہی چپ ہو تو دوائی بھی لکھ کے چاہا۔ اپنے میں دوستوں اعمال کی ترتیب جب تک مکمل نہیں ہوگی اور اس کی اطلاع نہیں ہوگی کہ میں کیا اعمال کر رہا، کیا تصدیقات ہیں، میرے دوستوں یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ ہر دفعہ کے آنے والے ہیں، میرا مطلب بھی صرف اتنا ہے کہ اللہ کے ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا چلا جائے اور ہم ترقی کرتے چلے جائیں، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور برکت ہے اور رحمت ہے۔ دیکھو میرے دوستوں
हमारी निस्बतें अल्लाह वालों के साथ जुड़ी हुई हैं और अल्लाह जल्ल शान के यहाँ निस्बत की कीमत है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की निस्बत एक ऊँटनी थी। मुहद्दिसीन ने लिखा है अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन किसी जानवर को जन्नत में नहीं भेजेगा, जानवर का ताल्लुक नहीं है, जन्नत के और परिंदे और जानवर हैं वो अल्लाह की कमालात में से हैं, अल्लाह की खास तखलीक में से हैं। अल्लाह सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जन्नत में, जानवर को निस्बत, अरे ऊँटनी तो ऊँटनी, असहाब का जो कुत्ता था ना उसको अल्लाह वालों के साथ निस्बत थी। ना मैं पौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर बचावा, नेका दे लड़ लड़ के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। उस कुत्ते को निस्बत थी, उस कुत्ते को निस्बत थी अल्लाह वालों के साथ। मुहद्दिसीन ने लिखा है अल्लाह जल्ल शानहू उसको इंसानी शक्ल दे के अल्लाह क़यामत के दिन उसको अल्लाह पाक जन्नत में अता फरमाएगा। एक जानवर अल्लाह वालों की से मोहब्बत करे और उनकी खिदमत करे, यानी चरवाहा वो ये असाब काम जा रहे थे, ये अमरीका, मकसद मीना, कशफुसत, तब यूनस, अजराफत यूनस, कशाफत यूनस, यमानत रोज, ये 7 जा रहे थे। ये हजरात जा रहे थे तो आगे चरवाहा खड़ा हुआ था, वो भी साथ हो गया और ये चरवाहे का कुत्ता था वो भी उनमें शामिल हो गया। और इन्होंने बहुत उसको भगाया दौड़ाया कि तू शोर करेगा, हम ईमान बचा के जा रहे हैं, लेकिन इसने उनकी ताबेदारी की और खिदमत की और फरमाया गर्दन रख के नीचे उनकी हिफाजत के लिए बैठा रहा। अल्लाह ने उस खिदमत पे, उस ताबेदारी पे, उस निस्बत पे, उस जुड़ने पे इसका कुरान में तज़किरा किया और बात बात की। वो इतने थे एक साथ कुत्ता भी था, वो इतने थे एक साथ कुत्ता भी था, बार बार अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वो इतने थे एक साथ कुत्ता भी था, कुत्ता भी था, कुत्ता भी था। एक कुत्ता अगर अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाए उसको तो अल्लाह पाक इतना मकाम दे दे। एक इंसान जो अशरफ है, आला है, अरफा है, उसको अगर निस्बत अल्लाह वालों की मिल जाए तो फिर भी बेकदरी करे, इससे बड़ा नुकसान क्या हो? फिर भी बेकदरी करे, इससे बड़ा नुकसान क्या हो? अल्लाह वालों के साथ कुत्ते की निस्बत लगी, कुत्ता कामयाब हो गया। अरे दरख्त की निस्बत, एक तना था खजूर का, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लगी खजूर के तने के साथ। एक दफा सरवर कौनैन सल्लम के रोज़े असर से एक बंदा आपके रोज़े असर के करीब बिलक बिलक के रो रहा था। वहां से एक बंदे ने कहा कि क्यों रोता है, इसे क्या हो गया? उसने कहा मैं तुझे रोना ना आए, यहाँ तो एक तना भी बिलक बिलक के रोया था और साहबा कराम ने उसकी खुशियों की आवाजें सुनी थी और सरवर कौनैन सल्लम ने उसे अपने सीने से लगाया। क्या तू चाहता है कि यहाँ रहे या मैं तुझे जन्नत में भेज दूं? मफ़हूम ऐसे है। उसने कहा तुझे रोना ना आए, यहाँ तो खजूर का तना यानी एक दरख्त भी आका की मोहब्बत और फिराक में हुए। आका सरवर कौनैन सल्लम का इश्क और मोहब्बत ऐसी है कि उनमें जितना रोया जाए कम है, कम है, कम है। खुशकिस्मत आंख वो है, खुशकिस्मत आंख वो है, खुशकिस्मत आंसू वो है जो आका सरवर कौनैन सल्लम की मोहब्बत में गिर जाए और आपके इश्क में गिर जाए। इसको खुशकिस्मत आंख है जो आंख नमनाक हो जाए, आप दीदा हो जाए सरवर कौनैन सल्लम की मोहब्बत में। अरे एक खजूर के तने को, एक दरख्त को सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत हुई, अल्लाह पाक उस जन्नत को, उसको जन्नत का हिस्सा बना दिया और वो जन्नत में चला गया, वो जन्नत में चला गया। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया जो अल्लाह वालों के साथ जिन चीजों की निस्बत है अल्लाह के यहाँ उनकी कीमत है। सूरह बकरा में है हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का 2 फरिश्ते एक संदूक लाए जिसको मुहद्दिसीन ने संदूक के सकीना लिखा। सकीना कहते हैं अल्लाह जल्ल शानहू की उस रहमत को जो आसमान से बंदों पे अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती है। 2 फरिश्ते लाए, उनमें था क्या? आले मूसा
اور آل ہارون کی باقیات و صالحات تھی، بچی ہوئی چیزیں تھی جو فرشتے حضرت طالوت علیہ السلام کے لیے لائے. اس بات کی علامت ہے جن چیزوں کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اللہ کے ہاں ان کی بھی قیمت ہوتی ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرور کونین وسلم کے دو بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے. انہوں نے ایک اس کے چاندی کی گدی میں رکھا ہوا تھا. مدینہ منورہ میں جس کو تکلیف ہوتی اس میں سے پانی ڈال کے نکالتے وہ ٹھیک ہوتی. سرور کونین نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,000 درہم کی دفعت منت ایک بندے کے پاس سرور کونین کی رضائے مبارک، چادر مبارک تھی، کملی مبارک تھی، منت کر کے کہ مجھے دے دے، زبردستی نہیں، منت کر کے، اور وہ مانگی قیمت دی 22,000 درہم. اب وہ لے کے اور فرمایا کہ مجھے اس میں کفن دے. اپنی نیکیوں پہ بھروسہ نہیں، کاتب نہیں ہے، سرور کونین وسلم کی قریبی عزیز ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن نسبت کو ساتھ دیکھی کیا قیمت نسبت کی کیا کی، اور اس میں کفن لیا گیا. اور سرور کونین وسلم کے بال مبارک تھے، آپ کے ناخن مبارک تھے، اور میں میری آنکھوں اور سینے پہ رکھتے. میں اس دن اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا تھا. حضرت لاہوری کے شاگرد تھے، ان کے جو ہے جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس وقت مدینہ منورہ میں تھا. وہاں آقا کے روضہ اثر کے سامنے ان کے لیے دعا کی. ان کی صحبت کو اٹھانا، ان کے چچا صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تھے، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت لاہوری کے بڑے تھے، ان کی ایک قبری مبارک تھی. تو فرمانے لگے، اور ایک کعبہ کا غلاف تھا، اور فرمانے لگے یہ میرے سینے پہ رکھ دینا. کہنے لگے میں نے بالغ مثال انہیں دیکھا، کہنے لگے بس یہ دو چیزیں سفر اوکھا تھا، ایسے اشارہ اور پگڑی اور غلاف کعبہ کی طرف کر کے آ ان دو چیزوں کو ایسے اللہ نے میری بخشش کر. نسبتوں کی قیمت ہے، نسبتوں کی. امام شافعی استاد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خواب دیکھا کہ آپ سے ایک امتحان آنے والا ہے، خلق قرآن کا مسئلہ چلے گا. اللہ خالق، اس کا قرآن خالق، قرآن مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے، اس کا کلام خالق ہے، اللہ خالق، اس کا خالق ہے. آپ پہ امتحان آئے گا، ابتلا آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن آپ کامیاب ہو جائیں گے، بشارت ہے. اپنا کافر بھیجا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب وہ کافر کیا، خوشخبری لے کر گیا. اصول ہے جو خوشخبری لے کے جائے اسے کچھ ہدیہ دیا جائے. میں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور سرور کونین وسلم کی طرف سے آگے انہیں سعادت کی ایک خوشخبری دی، خواب کی کہ آقا نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، مفہوم ہے. آپ نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ اور اسے ہدیہ دیا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قاتل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابا، اپنا جبہ دیا، ہدیہ. اب وہ لے کے آیا، وہ تھا اس کا حق تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے دے دیں، انہیں دے دیا. اور فرمایا آپ کے علاقے میں جو بیمار ہوتا تھا اس جبے کو پانی میں بھگوتے اور اس کا پانی پلاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. اللہ کا ایک دوست ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے اللہ کے نور کے ساتھ نسبت ہے. جو سینے کا نور میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے، نور ہوتا ہے. اور فرمایا 5 نور ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قیامت کے دن 5 نور ہوں گے. سب سے آگے کلمے کا نور ہوگا، اور بائیں طرف اللہ اکبر کا نور ہوگا، اور بائیں طرف سبحان اللہ کا نور ہوگا، اور پیچھے الحمدللہ کا نور ہوگا، اور سر پہ ایمان کا نور ہوگا. آدمی ان 5 نوروں کے روشنی میں اپنا سفر آخرت کا طے کرے گا. اور جب سفر آخرت کا طے کرے گا اس کی ہر چیز سامنے نکھرتی نظر آئے گی اور بہت جلد جنت میں پہنچ جائے. ہمارے اس سلسلے میں جب بھی کسی کو بیعت کیا جاتا ہے فرمایا جاتا ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایسے نہیں فرمایا جاتا. 5 نور ہے، نور کی نسبت ہے. اس نور کی نسبت کے ساتھ یہ جنت کے مناظر اور مظاہر سارے کے سارے طے کرتا جائے گا آخرت میں، اور اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے. میرے دوستو،
अल्लाह वालों के साथ निस्बतें, ये अल्लाह की निस्बतें, इनकी अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है, लेकिन ये उसके साथ होगी जिसका बर्तन सीधा होगा, जिसकी कलम सच्ची होगी। हजरत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुना, फरमाने लगे हम 3 दोस्त थे, हम गए हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, उनके जो शेख थे, 3 गए और कुछ अच्छा रहे। एक दोस्त कहने लगे हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, इनके अंदर नूर निस्बत है, नूर विलायत है, नूर विलायत है, लेकिन ये इतना नहीं है कि किसी के अंदर मुंतकिल कर सके, इनकी वजह से भी अल्लाह का दोस्त बन जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उसका गुमान हजरत के बारे में ये था। और एक दूसरा था, वो करीब रहा, उसने हजरत के बारे में राय ये दी, आपके अंदर नूर विलायत है, लेकिन मखलूक को आपसे नफा नहीं पहुंच सकेगा, बस ये आप तक है। कहने लगे कि मैंने ये कहा कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने नूर विलायत दिया है, मखलूक को नफा हो रहा और फायदा होगा, उसको होगा जिसके अंदर सच्ची तलब, सच्ची तड़प, और उसकी निगाह पाक होगी, निगाह ऐप नहीं देखेगी बल्कि खूबियां देखेगी, जिसके अंदर तलब होगी उसको मिलेगा। कहने लगे कि वो 2 का तो पता नहीं, अल्लाह जल्ल शानो ने मुझे आपकी बरकत से चमका दिया, और मुजद्दिद अलसानी 1000 साल के बाद दीन की तजदीद करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं, 1000 को कहते हैं, सानी दूसरे को कहते हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं पहले मुजद्दिद थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, और दूसरे मुजद्दिद 1000 साल के बाद हजरत शेख अहमद, उनका नाम था, सरहिंद के रहने वाले मुजद्दिद अलसानी थे। इस बात की वजह से कि वो कहने लगे हम 3 गए, 2 तो इन बातों की वजह से, जिसे मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि बाल लोग अपने पीर को सिर्फ तोलते रहते हैं, तोलते ही रहते हैं, आजमाते ही रहते हैं, तोलते ही रहते हैं, वैसे ही रहेंगे वो। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हम कुछ लोग सफर कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, किसी से पूछा कहाँ जा रहे हो, जैसे सफर में कश्ती का सफर होगा या काफले में घोड़ों का ऊँटों का सफर होगा। एक ने कहा कि सुना है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, उन्हें आजमाने जा रहा। दूसरे से पूछा, कहने लगे सुना है अल्लाह के नेक दुर्वेश है, मेरी एक मुश्किल है, उनसे अल्लाह सीखूंगा, तो अल्लाह का नाम लेंगे, वो पढ़ूंगा, कुछ दुआ फरमाएंगे, अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर देगा। और मुझसे पूछा तू कहाँ जा रहा? मैंने कहा मैं भी उनकी खिदमत में जा रहा, मैं भी उनकी खिदमत में जा रहा, लेकिन मैं उनकी जूतियां सीधी करने जा रहा और उनकी खिदमत करने जा रहा और उनसे फैज़ और सादत हासिल करने जा रहा कि शायद इसकी बरकत से अल्लाह का कुर्ब मुझे मिल जाए, अल्लाह वालों की मोहब्बत मुझे मिल जाए, सदर कौनैन सल्लम की मोहब्बत मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए जा रहा। अब कहने लगे हम सारे लोग वहां पहुंचे, हम सारे लोग वहां पहुंचे। अब सबसे पहले उसे बुलाया जो आजमाने के लिए गया, उससे बातचीत की, बातचीत करके उसको रुखसत किया। हमारे लगे मैं उसकी तलाश में रहा, उसकी तलाश में रहा, वो मुर्तद होके काफिर होके मर गया, मुर्तद हुआ और काफिर हुआ और मर गया। और कहने लगे दूसरा आदमी, उसको अल्लाह ने दी, उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसकी मुश्किल हल कर दी। कहने लगे मैं उनकी खिदमत में लगा रहा बेलौस, मुझे दुनिया मतलूब नहीं, मुझे चीजें मतलूब नहीं, मुझे तो आप और आपकी खिदमत मतलूब है कि शायद इसमें अल्लाह मुझे मिल जाए। कहने लगे एक वक्त आया, खिदमत करते करते अपने खलूस को निभाते निभाते अल्लाह का ताल्लुक मिला, हजरत की दुआएं भी मिली, हजरत का शफ़क़तें भी मिली, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सारी कायनात मिल गई। मेरे दोस्तों, अगर जज्बा सच्चा हो, तलब सच्ची हो, वरना तुम्हें कौनता ही रहेगा, ये आजमाता ही रहेगा और इसका नुकसान हो जाएगा और इसका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। जिनके बर्तन को सीधा करके चल रहा और इन निस्बतों के साथ चल रहा। देखो
ہماری نسبتیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ملے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ملے، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ملے اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ الحمدللہ ہم جن درویشوں کے ساتھ قیامت کے دن بتا دوں ایک بات، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا یہی بات نہیں ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یارت تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ وہ تو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور دیکھو اگر ہماری نسبتیں جڑی رہیں ان اللہ والوں کے ساتھ، ہماری نسبتیں ان اللہ والوں کے ساتھ جڑی رہیں، اور اللہ والوں کی نسبتیں ہمیں ملتی رہیں اور ہم ان سے جڑے رہیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی طرف کو لے کے، اپنی طرف کو لے کے، اپنے آپ کو محتاج بنا کے اگر ہم جڑے رہیں تو کیا ہوگا؟ عجیب بات ہے۔ دیکھو بچہ خود چلے تو قدم تھوڑے تھوڑے اٹھاتا ہے، اگر کسی کی انگلی پکڑ لے تو بچے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور وہ منزل تک تو بچہ بھی پہنچ جاتا اس طرح چلتے چلاتے، لیکن یہ جو پہنچے گا ایک تو صحیح پہنچے گا انگلی پکڑ کے اور دوسرا جلد پہنچے گا، سمت بھی ٹھیک ہوگی اور فاصلے بھی جلدی کٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے اور سمٹ جائیں گے۔ اور یہی حال قیامت کے دن ہوگا، یہی حال قیامت کے دن ہوگا۔ آدمی جن لوگوں کے ساتھ، جن اللہ والوں کے ساتھ، جس اللہ والے کے ساتھ نسبت ہوگی پھر اس سے محبت کرے گا اور ٹوٹ کے میں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور اس کو پہچان لیں گے اور اس کو اکٹھا کر لیں گے۔ دیکھو کسی سے محبت کی اس کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیں، نسبت محبت دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اگر یہ شخص جہنمیوں میں کھڑا ہوگا اور جس کو گھونٹ پانی کا پلایا ہوگا، حدیث کا مفہوم بات کر رہا ہوں غور سے سمجھیے گا، جس کو گھونٹ پانی کا پلایا ہوگا اور وہ جنتیوں میں ہوگا، اللہ جل شانہ شرط کرے گا الہی دنیا میں اس نے تیری رضا کے لیے مجھ سے محبت کی اور مجھے پیاسا تھا ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ میری سفارش کو قبول کر، اس کو بھی میں اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے۔ کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا، اس طرح کی روایات ہیں، اللہ پاک اس کو اپنے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ سنو جس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کہے گا کہ الہی میں نے تیری رضا کی خاطر ان کے ساتھ محبت کی تھی، کس لیے؟ الحب للہ، محبت کس لیے؟ اللہ جل شانہ۔ اور یہ دعویٰ قیامت کے دن ہلکا نہیں ہوگا، اللہ تیرا وعدہ تھا میں تو جس سے محبت کرے گا میں تجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اللہ میرے پاس آج کچھ نہیں ہے، صحیح دامن اور صحیح دست ہوں، میرا دامن تار ہے، لیکن ایک چیز ہے جن سے محبت کرنے کے بارے میں تو نے فرمایا تھا میں نے ان سے ٹوٹ کے محبت کی تھی۔ اور یاد رکھو ٹوٹ کے محبت کس کے باتیں لے آتی ہے؟ ٹوٹ کے محبت کی جائے نا بس آدمی ان کی بات مانتا چلا جاتا ہے، اسے کہتے کہ اتباع، اس کی بات مانتا چلا جاتا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سانگے در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سانگے در پہ مرنا۔ میں ان سے محبت کی، تیری محبت کرنے والوں سے، اور یہ میں نہیں عرض کر رہا، حدیث میں ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگنا فرض عین ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، آگے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا اور ان کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں سوال کرتا ہوں۔ اللہ سے مانگا ہے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ جس وقت مجھے ٹھنڈے پانی کی طلب ہو، اس سے اگلا حصہ ہے
کہ مجھے ٹھنڈے پانی کی طلب ہو سب کرنے اس سے کہیں زیادہ. سوچو تو صحیح. میرے محترم دوستوں، ان باتوں کو بیٹھ کے سوچیں. یہ میں منزل تک پہنچنے کے اور راہ تک پہنچنے کے راستے عرض کر رہا ہوں. یہ ترقی اور مقام کو بلند کرنے کی کچھ منازل، کچھ راستے، کچھ اصول بتا رہا ہوں. یہ میرے لیے بھی ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہیں، ہر چلنے والے راہی کے لیے ہیں، جو سفر کر رہا اس کے لیے ہے، اس کے لیے جو طلب کرے گا، جو توجہ کرے گا، جو دھیان کرے گا، جو دیکھ بھال کے چلے گا، اپنے دل کے برتن پہ ہر وقت نظر ڈالے گا، اپنی نیت سے اپنے جذبے پہ ہر وقت نظر ڈالے گا، اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اللہ جل شانہ اس کو عطا فرمائے گا. کوئی بات نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا، پھر دوہرانا اس بندے کو، کہتے ہیں تو سمجھے گا کہ مجھے ہر وقت خدمت میں ہی لگائے رکھتے ہیں. دیکھ فلاں آدمی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے، اس کو نہیں دیتے، تجھ سے بہتر کر سکتا ہے. پھر اور گنوایا، فلاں تجھ سے بہتر کر سکتا ہے، یہ جی واقعی کر سکتا ہے، فلاں تجھ سے بہتر، فلاں فلاں فلاں. اور پھر فرمایا تجھے دینے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ تیرا اللہ کی ذات کے ساتھ اور برکت رہ جائے. ورنہ خدا نہ خواستہ مطلوب کوئی لفافے اور پیٹیاں مطلوب نہیں ہے، میرے مال اور چیزیں مطلوب نہیں ہے. اگر یہ مطلوب ہوا اللہ کی رضا ختم ہو جائے گی. اللہ مخلوق کا بھکاری اور بندہ ہے. اور پھر ہاں، اور جب اللہ سے مطلوب ہوگا اور اللہ نے اپنے ماننا ہوگا پھر اللہ مخلوق کے دل میں خود کو ڈال دے گا. اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جیسا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہاں. حضرت بہت ساری دیر ہو گئی ہے، آپ اگر گھر تشریف لے جائیں اور وضو نیا کر بنا لیں. حضرت مسکرائے اور تشریف لے گئے. دوسرے دن ایسے بیٹھے تھے تو میں نے حضرت اگر آپ کو کھانا تناول فرما لیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو بھوک لگ رہی ہے. حضرت مسکرائے اور تشریف لے گئے. تیسرے دن میں ایسی بھی بات ہوئی تو پھر فرمایا کہ دیکھو جو اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور مانگتا ہے اور مانگتے مانگتے اللہ سے مانگنا آ جاتا ہے اور اللہ کو مانگ لیتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ لفظ یاد رکھنا، مانگتے مانگتے مانگنا آ جاتا ہے اور اللہ کو مانگ لیتا ہے. اور میں پھر اللہ اس کو سوال سے بچاتے ہیں، اس کی ضروریات لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر لوگ ان کی ضروریات کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور یوں اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا. میرے محترم دوستوں، اس سے مانگنا اور اس کو مانگ لینا، یہ مانگتے مانگتے چیز ملتی ہے. یہ چیز مانگتے مانگتے ملتی ہے. اللہ کو مانگتے مانگتے الہی تو میرا، میں تیرا تو میرا، تیرا کار میرا، میرا کار تیرا. الہی کوئی تجھ سے کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. میرے دوستوں، جو یہ کوشش کرے گا، جو اس سے محنت کرے گا، اللہ جل شانہ اسے عطا فرمائیں گے. اللہ اسے دیں گے بھی صحیح، اللہ اس کی ترقی بھی کریں گے. جو ان چیزوں کو جو آج میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، ان باتوں کو اگر آپ دہراتے رہیں گے یا دہرائی کے لیے اس کو بار بار ان باتوں کو سنتے رہیں گے، یہ دہرائی ہوتی رہے گی. کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، بڑی کام کی باتیں ہیں، چلنے والوں کے لیے بہت ضروری ہیں، ساتھ رہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہیں. ساتھ رہنے والے اکثر بے فیض رہ جاتے ہیں، اکثر کوئی آزمانے آتا ہے، کوئی امتحان لینے آتا ہے
पता नहीं कोई किस लिए आता है, कोई किस लिए आता है। दोस्तों, इन चीजों का एहतियात करते हुए, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाते हुए, अपनी निस्बतों का ख्याल करते हुए, इस बात का एहसास कि हमारी निस्बतें कितनी बड़ी हैं, उन निस्बतों से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उन निस्बतों की बरकत अता फरमाएगा। अरे क़यामत के दिन सबसे बड़ी निस्बत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। हजूर पाक की निस्बत के साथ शफाअत की उम्मीद है या नहीं है? ये थोड़ी निस्बत है। निस्बत हाजिर से बख्शिश की उम्मीद और बख्शवाने की उम्मीद, निस्बत कुरान की कारी बामल हाजिर, उससे खुद बख्शे जाने की उम्मीद और बख्शाए जाने की उम्मीद है। मुअज्जिन अज़ान की मुकम्मल दावत है, उससे बख्शिश की उम्मीद और बख्शाए जाने की उम्मीद, और उम्मत के लिए फिक्र करने वाला, लोगों के लिए बोलने वाला, लोगों को अल्लाह जल्ल शान की मोहब्बत में ढालने लाने वाला, उसके लिए भी बख्शिश की उम्मीद भी है और बख्शवाने की भी है, वादा है उसके लिए भी। बाद लोग ऐसे होंगे जिनके पास चंदे होंगे और उनके पीछे बहुत लोग होंगे, और ये लोग कहेंगे कोई अल्लाह का नबी है, कोई पैगम्बर है। फरमाया ना नबी है ये, ना पैगम्बर है, सदर कौन का एक उम्मती है जो लोगों को अल्लाह की मोहब्बत से बुलाता था, और जो इसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत में है, आज ये आगे है वो पीछे है, और जन्नत में सारा काम हो जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मानते रहें, बेचैनी से अल्लाह से मस्ते गिराते रहें, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करते रहें, इन चीजों का ख्याल करके अल्लाह के सामने अपनी रुजू को, अपनी तलब को, अपनी तरफ को बढ़ाते रहें। यकीन जानिए अल्लाह दुनिया भी आसान कर देगा और दुनिया की मुश्किलें भी आसान कर देगा। आंखों से देखा, जो आखिरत को मतलूब बना लेता है, जो अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत को मतलूब बना लेता है, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मतलूब बना लेता है, और जो किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत में महबूब उसको महबूब बना के और उसमें मर मिट जाता है, अल्लाह उसे न मिटाते हैं न मारते हैं, अल्लाह उसे जिंदा रखते हैं, अल्लाह उसकी नस्लों को पालते हैं, अल्लाह उसकी नस्लों में बढ़ते देते हैं, अल्लाह उसकी दुनिया भी बनाते हैं, उसकी आखिरत बनाते हैं। कि अबू हुरैरा जैसे आदमी जो फज्ल पाका के किस इंतहा तक पहुंचे कि जहाँ वाक़े से दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे और अपने पापों को आका की मोहब्बत में छुपाते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था कि ये भूखा है या बीमार है, छुपाते थे। लेकिन चौकट नहीं छोड़ी, और क्यों नहीं छोड़ी? इस्लाम देर से लाए थे। सरवर कौन के विशाल से तकरीबन 3.25 साल पहले आप जो रिवायत पढ़ेंगे उसमें अक्सर में अबू हुरैरा आएगा, हदीस पढ़ेंगे ना, कहने लगे चौकट पे देर से पहुंचा हूँ, अब पिछली कमियां सारी मैंने पूरी कर दी। बड़े बड़े आगे निकल गए 20-20 साल से, और कहाँ कहाँ आपका 23 साल दौर है, और निकल गए सारे के सारे आगे 20 साल पहले से तकरीबन, और मैं देर से पहुंचा हूँ। लो अब मैं लोगों को दिखाता हूँ कि आका की चौकट पे मैंने कैसे वक्त गुजारना है, और आपके दिन रात का साथी मैंने कैसे बनना है। अल्लाह को फिर इस ऐसे पे हाल आए, इस ऐसे हाल आए, बेहाल नहीं हुए, बदहाल हो गए हैं फाके से, बेहाल नहीं हुए, और डर नहीं छोड़ा, डर नहीं छोड़ा। 3.25 साल इससे काम अख्तियार किए सिर्फ। अल्लाह 3.25 साल मैं के पड़ा रहता था, हवाएं उड़ती थी, मेरा मुंह मेरा बदन मिट्टियों से भर जाता था। खाने में कमी वाले के दरिया तस्वीर खाने को कुछ नहीं था, इसको क्या मिलता? फाकों पे फाके, गुर्बत पे गुर्बत, तंगदस्ती पे तंगदस्ती, लेकिन यार का दर न छोड़ा। और फिर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु को जब इस दुनिया से पता समा गए, विशाल हो गया, लोगों का एहसास हुआ कि ओहो क्या हुआ। अरे अब उन लोगों को ढूंढो जो आका के साथ शब रोज थे, अब ये आका थे और लोग हाथ बांध के बैठे हुए हैं,
سیدنا ابو ہریرہ ہمارے سردار ہمارے آقا بسم اللہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اور وہ جن کو چوٹی میں جگہ نہیں ملتی تھی وہ سردار بنے گئے۔ ہاں ہاں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کی اور دین کی سرداری ملی، اللہ نے دولت کی سرداری بھی عطا فرمائی۔ یہ کہتے ہیں دیکھو ریشم جسے گوشتی کہتے ہیں، اس دور میں بھی مہنگا آج بھی مہنگا، کستوری مشک جسے کہتے ہیں اس دور میں مہنگا آج بھی مہنگا، سونا اس دور میں مہنگا آج بھی مہنگا، یہ چیزیں قیامت تک مہنگی رہیں گی۔ کیوں؟ اصل میں ہے جنت کی چیزیں ہے نا، سونا بھی اور سونے کے زیورات اور ریشم حریر یہ چیزیں جنت کی ہیں، اس لیے دنیا میں فرما دیا مرد کے لیے سونا اور ریشم نہیں ہے۔ اس دن ایک صاحب کا نکاح تھا، وہ اصغر کا نکاح تھا، اس نے بوزی کی قمیض پہنی، پتہ نہیں کہاں سے لی پہن لی، میں نے کہا تم نے پہلی بنیاد عجیب رکھی ہے، یہ کہاں سے تم نے پہن لی؟ وہ بیچارے کو بعد میں احساس ہوا۔ تو یہ جنت کی لباس ہے۔ تو سمجھ لیں کہ میں دانت صاف کر رہا تھا بہت کسے، او ہو مجھے یہ احساس ہوا، واہ وہ رہا ہوا، اپنے آپ کو کہتے ہیں تیرا کیا کہنا، کملی والے کی غلامی نے یہاں تک پہنچا دیا کہ تجھے تو پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تیرے پاس، فاقہ فاقہ غربت کا عالم کہ چلتے اونٹ پہ چڑھ اور ننگے پاؤں چل۔ جب تیری آقا تھی نا خاتون جس کا تو غلام تھا، وہ یہ کہتی تھی اور بڑی سخت تھی مزاج کی، مارتی تھی، ان کے اب حالات پڑھ کے دیکھیں بہت زیادہ تشدد کرتی تھی، اور بیچارہ غلام کا کیا کرتا۔ اور پھر وہی لونڈی جو ہے وہ غلام بن گئی، اور اللہ نے وسعت دی، اتنا دیا کہ زکوٰۃ والوں کے لیے اعلان ہوتا تھا، اور ان کے مال اتنا اللہ دیتا، اللہ دیا اللہ جل شانہ نے کہ لینے والے بھی سخی ہو جاتے تھے اور غنی ہو جاتے تھے۔ اللہ پھر دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ ہم سے خبریں ہیں، ہم تھوڑا سا لگا کے کہتے ہیں بھی کچھ ملا نہیں ہے، اللہ دنیا بھی دیتا ہے، اللہ آخرت بھی دیتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے، کبھی کہتے تھے میں کیا کام کر لوں، کبھی کیا کام کر لوں، تو میں نے کہا خیال کرنا پریکٹس میں اب اتنے لگے ہمارے لیے وقت نکل گیا۔ میں نے کہا بھائی اب تو آپ کو آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہیں، میں کہتا تھا میں نے کہا اللہ تجھے دے گا دے گا دے گا، رو پڑتا تھا میں نے، پھر میں آتا تھا میں نے کہا دیکھ میں رونا نہیں ہے، پھر بات کرنے کا پہلے طے کر لیتا تھا کہ رونا نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا کہنا ہے، اب اللہ جل شانہ نے اتنا دیا اب وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں ہمارا مطلب دنیا نہیں ہے، دنیا اللہ جھونگے میں دیتا ہے، اگر دنیا کو سامنے رکھ کے چلیں گے پھر نہیں جا سکیں گے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں گے اللہ دنیا عطا فرمائے گا، آخرت اصل ہے، اور جس کا مطلوب آخرت بن گیا دنیا فرمایا بھکاری بن کے ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آئے گا۔ تو کچھ باتیں آپ سے عرض کی ہیں، یہ دل کی کہانیاں تھیں، درد بھری کچھ باتیں تھیں، اگر آپ ان کو سوچتے رہیں گے، بار بار دہراتے رہیں گے، جو میں نے باتیں آج آپ سے عرض کی ہیں یہ آج کی نہیں ہے، یہ روز کی ہیں، اگر ان کو دہراتے رہیں گے روزانہ، میری بات کو غور سے سمجھیں، ان کو روزانہ دہراتے رہیں گے تو یہ یاد کہانی میں رہیں گی، اگر دہرایا نہ ہو تو پھر کہانی کھل جائے گی، شیطان یہ باتیں بھلوا دے گا اور پھر کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، اس کی کوشش کریں گے نا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ کا نام لے لیں، ذکر کر لیں۔